آج ویو 360 میں سوئس بینک کے اکاؤنٹ ہولڈرز کے $100 ارب سے زائد کے کھاتوں کی تفصیلات جاری. پاکستانی شخصیات کے نام اس رپورٹ میں شامل. کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد ملک چھوڑ کر پاکستان آنے والی افغان خواتین افغانستان ترک کرنے کی کیا وجہ بتاتی ہیں. اس لیے اس کو اٹھایا گیا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کر رہی تھی. اور جانیں گے ایک ایسے ادارے کے بارے میں جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں ملازمت کے یکساں مواقع کے لیے کام کر رہا ہے. ہم انڈسٹری میں آنے والی خواتین اور دیگر متنوع صنف کے افراد کی تعداد پر خاصا اثر انداز ہونے کے قابل ہو رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ نے روس کی جانب سے مشرقی یوکرین کے علاقوں ڈونیسک اور لوہنسک کو آزاد علاقے تسلیم کرنے پر ماسکو پر پابندیاں لگانے کا عندیہ دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ صدر پوٹن کے نام نہاد ڈونیسک اور لوہنسک عوامی جمہوریہ کو آزاد تسلیم کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتا ہے اور یہ فیصلہ منسک معاہدوں کی خلاف ورزی اور یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر واضح حملہ ہے. روسی افواج ان دنوں یوکرین کی سرحد پر فوجی مشقیں کرنے میں مصروف ہیں. امریکہ اور اس کے اتحادی اس خدشے کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ روس یوکرین پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. سن 2016 میں روس نے یوکرین کے علیحدگی پسند علاقے کرائمیا پر قبضہ کر لیا تھا. صدر بائیڈن نے روس کے اس اعلان کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں. اس بارے میں ہم مزید جانیں گے نیلوفر مغل سے جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. نیلوفر، اس ایگزیکٹو آرڈر میں کس قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں؟ جی اسد، اس ایگزیکٹو آرڈر کے تحت روسی حمایت یافتہ یوکرینی علاقوں ڈونیسک اور لاہنسک میں امریکیوں کی جانب سے ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور فائنینسنگ کی جو ہے اس پر پابندی ہوگی. لیکن وائٹ ہاؤس نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ ان پابندیوں سے الگ ہوں گے. یعنی جب روس اگر ان کیس یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اور اس کے جو شراکت دار ہیں وہ اس پر جو پابندیاں عائد کریں گے. لیکن ابھی روس پر جو ہے براہ راست کوئی پابندیاں جو ہیں وہ نہیں لگائی گئی ہیں. امریکی جو محکمہ خارجہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ روس کے اس اقدام کے خلاف یوکرین اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہیں اور اس مشکل وقت میں وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکی وزیر محکمہ خارجہ نے اپنا جو یوکرین میں سفارتی عملہ ہے اس کو بھی باہر پولینڈ جو ہے منتقل کر دیا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس کے اس اقدام کے خلاف جو ہیں یہاں پر جو امریکی قانون ساز ہیں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کہ ان کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے. ریپبلکن سینیٹر لینسی گراہم نے کل اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ یہ روس کی جانب سے یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس کے خلاف وہاں کے تیل اور جو گیس کے شعبے ہیں اس کو سختی سے کچلنے کے لیے جو ہیں پابندیاں لازمی ہیں. جی اسد، بتایا عالمی سطح پر خاص طور پہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ کل اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں یوکرین، امریکہ اور دیگر جو بین الاقوامی کمیونٹیز ہیں ان کی طرف سے ان کے مطالبے پر ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا اور آج کسی بھی وقت یہ توقع کی جا رہی ہے. اس اجلاس میں یہ کہا گیا کہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے روس پر براہ راست جو ہے مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی اور یورپی یونین، یورپی کمیشن، نیٹو اور اس کے علاوہ جرمنی، فرانس اور کینیڈا اور برطانیہ جو ہے اس کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے. انہوں نے روس کے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کہا ہے. لیکن جرمنی نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ روس جو ہے وہ بین الاقوامی پابندیوں کے جواب میں رد عمل کا جو ہے وہ اظہار کر سکتا ہے یا وہ کوئی جوابی کارروائی کر سکتا ہے جس سے یورپ کی یہ جو سب سے بڑی معیشت ہے اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اور اسد، یہاں پر ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آبادی کے لحاظ سے یوکرین جو ہے وہ روس سے بہت ہی چھوٹا ملک ہے. روس کی آبادی کا جو رقبہ ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کے علاوہ دونوں ملک جو ہیں وہ نسلی، ثقافتی اور معاشی اعتبار سے ان میں کیا مماثلت ہے، ان میں کیا یعنی ہم دیکھیں کہ کیا ڈفرینس پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. روس کا رقبہ 1,70,98,242 مربع کلومیٹر پر مبنی ہے. اس کے مقابلے میں یوکرین کا رقبہ 6,03,550 مربع کلومیٹر ہے. اس اعتبار سے روس رقبے میں یوکرین سے تقریباً 28 گنا بڑا ہے.
रूस की आबादी जुलाई 2021 के अंदाजे के मुताबिक 14,23,20,000 से जायद थी, जबकि यूक्रेन की आबादी का अंदाजा 4,37,45,000 से जायद का है। नस्ली और सकाफती एतबार से देखें तो 2010 के अंदाजे के मुताबिक रूस की आबादी में 77.7% रूसी, 3.7% तातारी, 1.4% यूक्रेनी और दीगर छोटे ग्रोह शामिल हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन की आबादी 77.8% यूक्रेनी, 17.3% रूसी, 6% बेलारूसी और दीगर छोटे नस्ली ग्रोहों पर मुश्तमिल है। रूस में 2006 के अंदाजे के मुताबिक रूसी कदामत पसंद मसीही 15 से 20%, मुसलमान 10 से 15%, जबकि दीगर मसीही फिरके 2% हैं। सन 2013 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यूक्रेन की आबादी में कई कदामत पसंद कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट फिरकों से ताल्लुक रखने वाले मसीही, मुसलमान और यहूदी शामिल हैं। दोनों ममालिक की मईशतों का मवाजना करें तो 2019 के मुताबिक रूस की हकीकी मजमूई कौमी पैदावार की शरह 1.34%, जबकि यूक्रेन की हकीकी मजमूई कौमी पैदावार की शरह 3.24 थी। नीलोफर मुगल हमें अपडेट कर रही थी कि इस वक्त जो सिचुएशन है यूक्रेन और रशिया के हवाले से पूरी दुनिया में, दुनिया भर से और भी आप अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voa urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट होल्डर्स के खातों की तफसीलात जारी की हैं, जिनमें कुल $100 अरब रखे गए हैं। पाकिस्तान के खुफिया इदारे के एक साबिक सरबराह और उनके ख़ानदान और एक और आला फौजी अफसर के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का इस हवाले से कहना था कि पानामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। इन तहकीकात में अब तक मजमूई तौर पर 18,000 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं। 1940 से 2010 तक के इस डेटा में दुनिया की नामवर सियासी, फौजी और इंटेलिजेंस इदारों से मुंसलिक शख्सियात के नाम शामिल हैं। क्रेडिट स्विस का कहना है कि इन अकाउंट्स में से 90% बंद हो चुके हैं या बंद होने के अमल में हैं। अकाउंट्स रखने वालों में उर्दन, यमन, इराक, मिस्र और पाकिस्तान के खुफिया इदारों के सरबराहान या उनके रिश्तेदारों के नाम शामिल हैं। OCCRP की रिपोर्ट के मुताबिक 70 के अवाखिर में अमरीका ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जिहादी तंजीमों की मुआवनत के लिए फ़ंड्स पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI को दिए, जिसकी क़यादत जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटों अकबर, गाजी और हारून के नाम से 1985 में एक अकाउंट खोला गया, जिसमें $37 लाख जमा कराए गए, जबकि दूसरा अकाउंट 1986 में उनके बेटे अकबर के नाम से खोला गया, जिसमें $92 लाख जमा करवाए गए। जनरल अख्तर के बेटे हारून अख्तर ने यह कहकर इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है कि ये अफसोसनाक अमर है कि उस शख्स पर इल्ज़ाम आयद किया गया है जो इस दुनिया में नहीं है और अपना दिफा नहीं कर सकता। एक और आला फौजी अफसर जनरल जाहिद अली अकबर का नाम भी इस रिपोर्ट में शामिल है। जनरल जाहिद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वापडा के सरबराह की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। इस वक्त हमारे मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में खातिरखा कवानीन की कमी है या हुकूमत कोई भी हो, मालियात से मुतल्लिक लीक दस्तावेज़ात में पाकिस्तान का नाम हमेशा ही आता है। डॉक्टर साहब, क्या कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं हमारे निज़ाम में, लूप होल्स हैं जो वाइट कॉलर क्राइम्स को रोकने में नाकामी का बायस बनते हैं? दो तीन पहलू है। पहला ये है कि इमरान खान की हुकूमत ने एक अपना अव्वलीन मकसद बनाया है कि लूटे हुए पैसे बाहर से वापस ले आएंगे। तो अगर ये उसूली मौक़िफ़ है तो यही मौक़िफ़ जो क्रेडिट स्विस के हवाले से नाम आए उनकी तरफ हम तवक्को करेंगे कि ये उनकी तरफ भी उनकी तवज्जो जाएगी। लेकिन जो आपने स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की बात की, मसला पाकिस्तान का नहीं है, मसला बैनुल अक़वामी है। जो मग़रबी मुल्क है और ये सारे जो पैसे रखे हुए बैंकों में मग़रबी मुल्कों में ही से वहीं से ख़बरें आती है, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है तीसरी दुनिया की करप्शन से, क्योंकि जितने भी करप्ट लीडर्स रहे हैं, डिक्टेटर्स रहे हैं, उन्होंने अपने पैसे मगरब में रखे हैं, जिससे मगरब की मईशत को बेतहाशा फ़ायदा हुआ।
اور وہ اس کو نظر انداز کرتے رہے چونکہ فائدہ ہو رہا تھا. لیکن جب یہ پیسے ٹیررزم میں استعمال ہونے لگے اور ان کو نقصان ہونے لگا تو پھر یہ اس طرح کی توجہ دینے لگے کہ یہ غیر قانونی پیسوں کے جو تبادلے ہیں وہ اس کو روکنا چاہیے. اس میں بینکنگ کے لاز بھی لے آئے اور پیٹف جیسے ادارے بھی بنائے. یہ بھی واضح رہے کہ تقریباً 90% کو ہم کہہ ہی سکتے ہیں جو کرپٹ ڈکٹیٹرز تھے وہ سارے مغرب کے انسٹال کیے ہوئے تھے ان ملکوں میں. اگر ہم کچھ نام لیں تو ایسٹ سے شروع کریں، مشرق سے. جی. جنرل مارکوس جو حامی تھے امریکہ کے، انہوں نے 21 سال حکومت کی. افریقہ میں جنرل مگابے 32 سال حکومت کی اور ان کو یورپین ملکوں کی حمایت حاصل کی. لیٹن امریکہ میں جو سوموزا انہوں نے 12 سال حکومت کی اور ڈویلیئر فیملی نے ہیٹی میں 29 ایئرز حکومت کی. یہ سلسلہ تو پاکستان میں بھی کسی نہ کسی 11 سال حکومت ایگزیکٹلی کسی نہ کسی طرح سے پاکستان میں بھی یہ سلسلہ ڈاکٹر صاحب رہا. لیکن آپ نے جس طرح سے ایف اے ٹی ایف کا حوالہ دیا کہ ایف اے ٹی ایف اب جس طرح سے بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان میں بینکاری کے لیے خاصے سخت ضوابط لاگو کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم بیرون ملک اثاثے جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی بھی طرح سے اسٹیٹ بینک کی جورسڈکشن میں آتے ہیں، پاکستان کے لاز میں جاتے ہیں. وہ دیکھیے پاکستان نے تو اپنے لاز بہت مضبوط کیے ہیں اس حوالے سے. یہاں پر بڑی سختی ہے. ہم جیسے انڈیویجولز بھی اگر بینک میں جاتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تو بہت سارا ڈاکومنٹیشن پیش کرنا ہوتا ہے. مسئلہ بین الاقوامی ہے. یہ جو ایک بین الاقوامی قوانین کی ضرورت ہے، ایک انٹرنیشنل لا چاہیے دو حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹیلز آتی ہے اکاؤنٹس کی، پاناما ہو یا سوئٹزرلینڈ ہو، یہ ویسے ہی پبلک نالج ہونی چاہیے. کسی وسل بلوور کے باہر نہیں آنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز لاسٹ پہ لیکن یہ میں ایک بات میں کہتا چلوں کہ یہ ایک قانون یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک شخص دوسرے ملک میں انویسٹ کرتا ہے، سمجھ لے $1,00,000 سے زیادہ، تو اس پہ لازم ہونا چاہیے کہ اپنے ملک کا انکم ٹیکس سرٹیفکیٹ دیں، ورنہ وہ انویسٹ نہیں کر سکتے، نہ پراپرٹی خرید سکتے. اور اس لحاظ سے کچھ کلیئرٹی اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ ایڈڈ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ کو اپنے پیرنٹ کنٹری سے چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک لاسٹ پہ کوئکلی اگر بتا سکیں کہ یہ بیرونی اکاؤنٹس میں دولت تو کافی سامنے آئی، ہر لیکس میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا نام آتا ہے، کیا متعلقہ افراد کے خلاف کبھی کوئی کارروائی، کوئی ریکوری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے؟ یہ ہم نے دیکھا ہے فلپینز میں مارکوس کے حوالے سے، ایران میں شاہ آف ایران کے حوالے سے، پاکستان میں بھی ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں اور ریکوری نہیں ہوتی. نائجیریا میں بھی نہیں ریکور ہوئی. یہ بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے باہر سے دولت واپس ریکور کرنے کی کوشش کی ہے، ممکن نہیں ہوتا. اس میں جو مغرب کے وکیل ہیں وہ امیر بن جاتے ہیں، پیسے والے ہو جاتے ہیں اور ہمارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. یہ جو ٹریکس ہیں وہ ویل کورڈ ہوتے ہیں اور مزید پیسے خرچ کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو آگے جو آؤٹ فلو ہے اسے روکا جائے. اور وہ یہ بیسیکلی گلوبل کنسرنز ہیں جو کہ گلوبلی ایڈریس کیے جانے چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر بنگالی اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. انہی لیکس پہ پاکستان میں کیا رد عمل آ رہا ہے؟ وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے، ان سے جانتے ہیں. عاصم، کیا رد عمل ہے اس پہ؟ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے ان لیکس پہ؟ جی بالکل، ابھی تک جو حکومت کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے مختلف اس حد تک آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے پینڈورا لیکس، اس کے بعد پاناما لیکس اور اب سوئس سیکرٹس کے نام سے یہ آئی ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ آیا ان کی تحقیقات کروائی جائیں گی یا نہیں. ماضی میں جب بھی یہ دونوں لیکس آئے، پینڈورا اور پاناما پیپر جب سامنے آئے تھے تو اس وقت حکومت کی جانب سے فوری طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ ان کی باقاعدہ تحقیقات کی جائیں گی، کمیشن بھی بنایا گیا، لیکن حکومت کی طرف سے اب تک اس سوئس سیکرٹ کی جو تحقیقات ہیں ان کے حوالے سے کوئی اعلان سامنے نہیں آیا. اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی اس حوالے سے اعتراض کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو بھی نام اس کے سامنے آئے ہیں ان کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کی تحقیقات کا اعلان نہیں کیا گیا.
जो इस हवाले से जो जिन पे इल्ज़ाम आयद किया गया, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान उनके साहबजादे से मेरी बात हुई तो उन्होंने इस हवाले से कहा था कि वो फौरी तौर पर इसके खिलाफ जो है वहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। उनका कहना था कि उनके ऊपर एक बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए गए। ऐसी मालूमात जो कि कुछ पीसेज में मौजूद थी उसकी बुनियाद पर ये एक खबर शाया की गई है। तो आसिम, आपके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपकी बात हुई है, वो सिर्फ हारून अख्तर से हुई या इनके अलावा भी किसी से बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, हमारी इसके अलावा भी कुछ लोगों से बात हुई है। हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जिनके लोगों के नाम आए हैं, और में से एक सहाफ़ी भी हैं जो इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक है, राना मुबशर, उनका नाम भी इसमें सामने आया, जिनका स्विस बैंक में अकाउंट मौजूद थे, लेकिन उससे भी हमारा रब्ता नहीं हो सका कई बार कोशिश के बावजूद। इसके अलावा कुछ बिजनेसमैन और कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं उनके नाम भी स्विस सीक्रेट से आए हैं जिन्होंने वहाँ पर अकाउंट्स खोले थे, लेकिन अभी तक कोई भी इस हवाले से अपना रद्द अमल देने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम अली राना हमें अपडेट करने का इस्लामाबाद से कि इस वक्त हुकूमती रद्द-ए-अमल, जिस तरह से आपने कहा कि कोई अभी तक इंक्वायरी एटलीस्ट अब तक ऑर्डर नहीं की गई। अफ़गानिस्तान के हवाले से ही ये सारे फंड्स जो CIA के थ्रू राउट होते हुए ISI में गए और उसके बाद ये जो पाकिस्तान की हद तक के अकाउंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। तालिबान के अफ़गानिस्तान का इक़्तिदार संभालने के बाद लाखों अफराद अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, जिनमें ऐसी ख़वातीन भी शामिल थीं जो मीडिया में थीं या सरकारी ओहदों पर फाइज थीं। नज़रुल इस्लाम ने ऐसी ही कुछ ख़वातीन से बात करके ये जानने की कोशिश की कि किन मुश्किल हालात की वजह से उन्हें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। बहिश्ता अरगान अफगान निजी टेलीविज़न पर हालात हाज़िरा के एक प्रोग्राम की मेज़बान थी। वो पहली खातून सहाफ़ी थी जिन्होंने तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद सबसे पहले किसी तालिबान रहनुमा का अपने स्टूडियो में इंटरव्यू किया। बहिश्ता बताती हैं कि वो इंटरव्यू तयशुदा नहीं था, बल्कि तालिब रहनुमा अचानक से TV चैनल में दाखिल हुए और प्रोड्यूसर से ऑन एयर होने को कहा। 6 माह बाद वो अपने काबुल छोड़ने के फैसले को दुरुस्त करार देती हैं। मुल्क के छोड़ जाना इतना आसान नहीं है। वो कोई भी नहीं चाहता कि अपना मुल्क इस तरह छोड़ दे, लेकिन इन 6 मंथ में जब हम देख रहे हैं कि तालिबान ख़वातीन के साथ क्या नहीं करते, इवन अब 6 ख़वातीन नहीं है, उसको उठाया गया है, कोई भी नहीं जानता वो ख़वातीन किस सिचुएशन में है, क्या किस लिए, जस्ट इसलिए उसको उठाया गया कि वो अपने हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी एलची डेबोरा लियोन्स ने अपनी एक ट्वीट के ज़रिए बताया कि उन्होंने तालिबान हुकूमत के क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के साथ हालिया दिनों में ख़वातीन के हकूक़ पर काम करने वाले लापता कारकुनों का मामला उठाया, जिसकी उन्होंने यकीन दहानी कराई है। ख़वातीन के हकूक़ पर काम करने वाली साबिक़ अफ़गान कमिश्नर शबनम स्वालिही का कहना है कि उन्होंने 2 हफ्ते तक हालात का जायज़ा लिया, ताहम नामुसाइद हालात के बायस उन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ा। मेरे लिए काबुल छोड़ना सबसे आखिरी ऑप्शन था। मैं चूँकि इंसानी और ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती थी, और ये वो 2 बुनियादी मौज़ू हैं जो कि तालिबान की सोच के साथ मुताबिकत नहीं रखते। तालिबान के इक़्तिदार में आने से कबल हमें मुख्तलिफ नौयत की धमकियाँ मिल चुकी थीं। नॉर्वे के लिए साबिक़ सफ़ीर शुक्रिया बारकज़ई का कहना है कि बतौर रुकन पार्लिमान उनके लिए अफ़गानिस्तान में रहना महफूज नहीं था। मैं खुद कई बार खुदकुश हमलों का निशाना बनने का तजुर्बा कर चुकी हूँ। 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क में हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी थी। तालिबान मेरे ताक़ुब में थे। मैं अगरचे जिस्मानी तौर पर अफगानिस्तान से निकल चुकी हूँ, ताहम मेरी सोच, ख्यालात और रूह अब भी अफगानिस्तान में है। अगस्त में इक़्तिदार संभालने के बाद से तालिबान ने ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ हुक्मनामे जारी किए, जिसमें मखलूत तालीम पर पाबंदी, 70 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र के लिए ख़वातीन के साथ महरम की मौजूदगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तमाम ख़वातीन के लिए हिजाब पहनने की शराइत शामिल हैं। ख़वातीन के हकूक़ पर काम करने वाली कारकुनों को अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर अफ़गान ख़वातीन के साथ मिलकर जद्दोजहद करने के बजाय मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दी। ताहम शबनम स्वालिही मुल्क छोड़ने के फैसले को अब भी दुरुस्त करार देती हैं। बदकिस्मती से मैंने हुकूमत में रहते हुए एक बहुत ही अहम ओहदे पर काम किया था, और वो भी इंसानी हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ जैसे मौज़ूआत जो कि तालिबान को किसी तौर पर भी काबिल कबूल न थे। इसलिए अगर मैं काबुल में रहती तो खदशा था कि मैं ज़िंदा ही न रह पाती। साबिक़ रुकन पार्लिमान शुक्रिया बारकज़ई कहती हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के हालात संभल जाएं।
ملک میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی قائم ہو جائے، اس کے بعد وہ ایسی پہلی فرد ہوں گی جو اپنے ملک واپس جانا چاہیں گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ ٹیکنالوجی کی صنعت میں ایک عرصے سے تکنیکی کاموں کے لیے زیادہ تر مردوں کو ملازمتیں دی جاتی ہیں۔ آج کل امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل میں ایک غیر منافع بخش تنظیم اب اس رویے کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ کسی حد تک یکساں ملازمت کے مواقع مل سکے۔ ربیکا مونیز جب چھوٹی تھیں تو انجینئر بننا چاہتی تھیں، لیکن انہیں ٹیک انڈسٹری میں کریئر بنانے کی امید نہیں تھی۔ میرے آس پاس زیادہ تر سفید فام مرد ہوتے تھے اور مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب ربیکا ایڈا ڈیولپرز اکیڈمی میں کمیونیکیشنز کے شعبے میں کام کرتی ہیں۔ ایڈا ڈیولپرز سیاٹل میں قائم ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ یہ ان کمیونٹیز کی خواتین کو تربیت فراہم کرتا ہے جن کی ٹیکنالوجی کی صنعت میں کم نمائندگی ہے۔ 6 ماہ کے دوران ان طلباء کو سافٹ ویئر ڈیولپرز بننا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں انٹرنشپ بھی کرائی جاتی ہے۔ ہم انڈسٹری میں آنے والی خواتین اور دیگر متنوع صنف کے افراد کی تعداد پر خاصا اثر انداز ہونے کے قابل ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں بوٹ کیمپ سٹائل کے تربیتی پروگرامز شروع کیے گئے جن میں ٹیک انڈسٹری میں شمولیت کے خواہاں افراد کو مارکیٹ کے لیے ضروری مہارتیں تیزی سے سکھانے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے پروگرامز کے ملے جلے نتائج آئے جن میں ملازمتوں کے مواقع کے بارے میں بڑے وعدے کیے گئے اور بڑی فیسیں لی گئیں۔ میں ایک طرح سے بہت روئی ہوں۔ بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتا۔ کلاسز کل وقتی ہیں اور بہت سے طلباء اپنے خاندانوں کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں۔ ایلی عبارہ سوشل سٹڈیز کی استاد ہوا کرتی تھیں۔ میرا سب سے بڑا خوف ناکامی ہے۔ میرے خیال سے میں کیریئرز تبدیل کرنے کا جو خطرہ مول لے رہی ہوں بہت بڑا ہے۔ 2013 میں اپنے قیام کے بعد سے ایڈا سے 300 سے زائد افراد گریجویٹ کر چکے ہیں۔ ادارے کے مطابق ان میں سے 94% کو ٹیک انڈسٹری میں ملازمتیں ملیں۔ تاہم بہت سے طلباء کا مقصد صرف ملازمت کا حصول نہیں بلکہ ٹیک انڈسٹری میں شمولیت کے بعد اس میں تبدیلی لانا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ وہاں میں ہی واحد عورت نہ ہوں جو سفید فام نہیں۔ یہ بوٹ کیمپ جو کہ قومی سطح پر پھیل رہا ہے ہر طالب علم کو تبدیلی کے ایک عمل کے طور پر دیکھتا ہے۔ نتاشا موزگواوا کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔